وہ پانی امتحان ہار تھا گیا، جس میں عالی مقام نے قربانی پیش کی، بالکل. وہ بہت بڑا امتحان تھا کربلا کا. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ علی اکبر پیچھے آ رہے، کہا بابا آپ کیوں آ گئے؟ تو کہا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. کہا تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے. اور یہ حضرت علی اکبر وہ تھے جب بچپن میں امام حسین سے کچھ بھی مانگتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کی شبیہ تھے، بڑا پیار کرتے تھے امام حسین ان سے، تو مولا فوراً پیش کر دیتے تھے. ایک دن ایسا موسم تھا جب انگور میسر نہیں تھے، امام حسین نماز پڑھے تھے، علی اکبر برابر میں آ کے تشریف فرما ہو گئے. کہتے ہیں بابا مجھے انگور کھانے. انگور کا موسم نہیں تھا، لیکن مولا نے اعجاز امامت سے ایسے دیوار پہ ہاتھ مارا اور انگوروں کا خوشہ مولا کے ہاتھ میں آ گیا. مولا نے وہ علی اکبر کو پیش کر دیا. جب بچپن میں تھے تو حسین ان کی کوئی خواہش رد نہیں کرتے تھے. انگور کا موسم نہیں تھا، لیکن اللہ نے علی اکبر کے لیے انگور بھیجے اور مولا نے پیش کیے. آج عالم غربت یہ تھا کہ علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، 2 گھونٹ پانی مل جائے. تو حسین کہتے ہیں میری زبان کو اپنی زبان کو میری زبان میں دے دو، شاید تمہاری پیاس بجھ جائے. جیسی علی اکبر نے زبان ڈالی فوراً باہر نکال دی. کہہ رہے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے بھی زیادہ کانٹے ہیں. آپ تصور کریں امام حسین کی پیاس کا کیا عالم ہوگا. مقبرے خارزمی میں اقطب الخواتب جنہیں کہتے ہیں، اہل سنت خطیب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے مقتل نویس بھی ہیں، انہوں نے امام حسین کے دردناک واقعات لکھے. تو انہوں نے امام حسین کی پیاس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام حسین کے ہونٹ پیاس سے اس قدر خشک ہو گئے تھے کہ دونوں لب جو تھے آپس میں متصل ہو گئے تھے. اور مولا کی زبان خشک ہو گئی تھی، اتنی خشک ہو گئی تھی کہ جب مولا گفتگو کرنا چاہتے تھے تو اس سے خون نکلتا تھا آپ کی زبان مبارک سے. پیاس کا یہ عالم تھا. اور پھر حضرت علی اکبر جب میدان میں گئے، اس قدر علی اکبر نے جنگ کی، کیونکہ بڑے شجاع تھے، بہادر تھے. کیوں نہ ہو آپ حسین کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے پوتے ہیں، بڑے شجاع تھے. آپ نے ایسی جنگ کی کہ ان ناریوں کو مار بھگایا. کہ ایسے میں عمر ساتھ دوڑتا ہوا آیا، وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، ایسے قابو میں نہیں آئے گا، سب مل کر حملہ کرو. تو کہیں سے تیر آنے لگے، کہیں سے نیزے، کہیں سے برچیاں، کہیں سے پتھر، کہیں سے بھالے. تو ایک ایسا نیزہ آیا جو حضرت علی اکبر کی کلیجے میں آ کر پیوست ہو گیا. بس جب کوئی زمین پہ گرتا تھا نا، میدان کربلا میں جو شہید تھا، امام حسین جاتے تھے لاشیں اٹھا کے لاتے تھے، پھر گنج شہیدہ میں لاشیں رکھ دیتے تھے. جو کوئی شہید گرتا تھا وہ پکارتا تھا، کہتا تھا مولا کو لبیک یا امام، یا امام ادرکنی. کوئی کہتا تھا چچا میری مدد کے لیے آئے، کوئی کہتا تھا امو مدد کے لیے آئے، کوئی کہتا تھا مامو مدد کے لیے آئے. جب امام حسین کے بیٹے علی اکبر گرے نا زمین پہ تو کہتے ہیں بابا میدان میں نہیں آئیے گا، یہاں قاتل بہت ہیں، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں. اور تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام ایسے حضرت علی اکبر کے لاشے پر آئے جیسے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آتا ہے. امام حسین کی بینائی چلی گئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور مولا کہہ رہے تھے لوگوں سے مجھے میرے علی اکبر کا لاشا بتا دو، لیکن کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا. مولا علی اکبر کے لاشے پر پہنچی تو آپ کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا ہوا تھا. علی اکبر نے ایک جملہ کہا بابا وہ قاتل بڑا ظالم تھا، کہتا تھا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. آج دیکھتے ہیں حسین کتنا صابر ہے. وہ برچھی کی انی میرے کلیجے میں چھوڑ گیا ہے. امام حسین نے چاہا کہ اس کو نکالنا چاہے تو زمین کربلا ہلنے لگی. حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ گواہ رہیے گا، یہ وہ وقت تھا روز عاشور کا کہ انبیاء ملائکہ کی صف در صفے لگی ہوئی تھی، رسول اللہ سمیت آپ کی ماں فاطمہ الزہرا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ، سب یہ منظر دیکھ رہے تھے، ساری ارواح، اور رشک کر رہے تھے صبر حسین پر. جب علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا چاہتے تھے تو زمین کربلا لرز رہی تھی. علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ گواہ رہیے گا، میں نہیں ہل رہا، یہ زمین ہل رہی ہے. حسین کے صبر کو دیکھ کر زمین بھی ہل رہی تھی. امام حسین نے جب برچھی نکالی تو کلیجہ بھی ساتھ میں باہر آ گیا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا. مولا نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہا آج میں غریب ہو گیا. علی اکبر نے ایک جملہ کہا بابا مجھے ایک مرتبہ میری بہن زغرا کا دیدار کرا دیجئے. امام حسین نے دونوں انگلیوں کو بلند کیا اور کہا علی اکبر میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. مدینے کی چوکھٹ پہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہے اور جس کے ہاتھ میں عصا ہے، 6 برس کی بچی تھی حضرت فاطمہ صغرا، لیکن ضعیف ہو گئی تھی اکبر کی جدائی میں. کہتے ہیں بابا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک ضعیفہ بیٹھی ہے اور کہتی جا رہی ہے میرا اکبر نہیں آیا، میرا بھائی نہیں آیا، میرا سہرے والا نہیں آیا.
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाशा उठाना चाहते थे, लेकिन आपसे लाशा नहीं उठ रहा था क्योंकि 18 साल का कड़ियल जवान था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह से लेकर असर आशूर तक लाशें उठा रहे थे। तो ऐसे में बच्चे निकल कर आए हरम में इमाम हुसैन के और कहा कि आका हम आपकी मदद करते हैं लाशा उठाने में, क्योंकि रसूल अल्लाह के घर की ख़वातीन खैमे से बाहर जब तक नहीं निकली जब तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत नहीं हो गई। उनको मजबूर किया गया, खैमों में आग लगाई गई, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम, आपकी ख़वातीन, आपकी बहनें, आपकी बेटियाँ, आपकी अज़वाज, आपके घर की ख़वातीन बाहर निकली हैं खैमों से कि जब खैमों को आग लगाई गई। ऐसे अली अकबर के लाशे को उठाया, खैमे में लेकर जाना चाहते हैं। जब शायर ने उस मंजर को देखा तो कहा, इंसाफ चाहता हूँ मैं दुनिया के मुमतहिन, सब्र खलील के भी सभी जाविये तो गिन, लेकिन सुकून शाह भी देख इम्तिहा के दिन, सब कुछ लुटा के भी मेरा मौला है मुतमईन, और अकबर वो सो रहा है, ये असगर की कब्र है, शब्बीर चुप खड़े हैं, ये मयार सब्र है। शब्बीर चुप खड़े हैं, ये मयार सब्र है। जब लेकर आए हज़रत अली अकबर के लाशे को खैमों के अंदर, तो उनकी माँ की भी बिनाई चली गई। उनकी माँ को कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं कभी इस दीवार से टक्कर मार रही थी, कभी उस दीवार से टक्कर मार रही थी, और बीबियों ने मातम किया हज़रत अली अकबर के लाशे पे। ये पहला लाशा था जिस पे मातम किया गया मैदान करबला में। और उसके बाद ये ख़वातीन जहाँ जहाँ जाती थी, बीबी ज़ैनब खुतबे देती थी और लोगों को बेदार करती थी, उनको बताती थी कि तुम लोग बेशऊर लोग हो, तुम नहीं जानते कि क्या जुल्म किया गया रसूल अल्लाह के खानवादे पर। और ऐसा खुतबा दिया था बीबी उम्मे कुलसूम ने, जो मौला अली की बेटी थी, आहंगे अली में, अली वाले लहजे में, दरबार इब्ने ज़ियाद में, कूफा के अंदर खुतबा दिया कि लोग अपनी दाढ़ियों को नोच रहे थे, अपने मुंह पे तमाचे मार रहे थे कि हमसे कितना बड़ा जुल्म हो गया, हम पहचान ही नहीं सके कि ये कौन हस्तियां। और हज़रत अली अकबर इतने हसीन थे, उनका सर जब काट कर नेज़े पर बुलंद कर दिया गया तो वो एक बुढ़िया ने जब राह शाम में उस सर को देखा, तो सर को देखने के बाद कहती है, ए 14वीं के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ को मौत आ गई हो। बस उनकी माँ पे क्या गुजरी होगी हज़रत उम्मे लैला, जो कभी नहीं बोली। बाज़ार शाम में उनका ये जुमला मिलता है कि हज़रत उम्मे लैला बोली और उस बुढ़िया से कहती है, खातून मैं हूँ वो बदनसीब माँ जिसका बेटा कड़ियल जवान 14वीं का चांद मारा गया, और मैं जिंदा जो है वो शहर दर शहर, बाज़ार दर बाज़ार फिराई जा रही हूँ। तो ये हैं वो अली अकबर जिनकी जवानी पे, जिनके हुस्न पे रश किया करते थे मदीने के लोग, और रसूल अल्लाह की शबी थे, लेकिन किस बेदर्दी के साथ उनको मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। मैं नजरान अक़ीदत, सपा से अक़ीदत, मेरा सलाम हो करबला के उन माओं पर, उन शेर दिल ख़वातीन पर जिन्होंने अल्लाह के दीन की बका के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश की कि जिनको हम आज भी सुनते, 1400 बरस गुजर जाने के बावजूद भी हमारे आंसू नहीं थमते। ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये वाक़या अभी अभी रोनुमा हो। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, वरना कोई भी दास्तान अगर हम बार बार सुने तो उसमें वो तासीर नहीं रहती। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दास्तान, करबो बला की दास्तान, वो सोज़ो गमो गुदास की वो दास्तान है कि जिसे बार बार भी सुना जाए तो बार बार रोना आता है। और ये हुसैन के मौजूद होने की, हुसैनियत की बका की दलील है।